Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام حاضرین مجلس، معزز بزرگوں اور محترم نوجوان بھائی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور ذات عالی کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم دن میں، ایک مقدس دن میں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد تک آنے کی توفیق دی. اللہ ہمارے آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو، نماز ادا کرنے کو بیعت قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ بھائیوں، جتنے بھی دین کے کام ہیں، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں تھوڑی باتیں میں رکھوں گا. جتنے بھی دین کے کام ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، یہ نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، مالوں کی زکوٰۃ کا نکالنا، حج بیت اللہ کا کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کا کرنا، صدقہ خیرات کا نکالنا، تسبیحات کا پڑھنا، راہ خدا میں نکلنا، جتنے بھی نیک کام ہیں، یہ سارے نیک کام وہی بندے وہی بندیاں کیا کرتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. ہم اپنی آنکھوں سے بزرگ کو دیکھتے ہیں، معاف کرنا، ایک ہمارا مسلمان مسجد کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، مؤذن اعلان کرتا ہے. اور ہمارا مسلمان مسجد کی چوکھٹ پہ ہونے کے باوجود اذان کی آواز کو سن کے وہ اپنی دکان کو چلا جاتا ہے، اپنے کاروبار کو چلا جاتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کو چلا جاتا ہے. اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو سردی کے موسم میں، کڑاکے کی سردی میں، صبح کے وقت میں گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں، میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہوئے اگر نمازیں پڑھا کرتے. اب رہی بات یہ کہ اللہ توفیق کس کو دیتے ہیں؟ بھرا بھی بھری ہو جاتی ہے، مجھے اللہ توفیق دیا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں. نہیں، اللہ کہتے ہیں میری چاہت یہ ہے، میری منشا یہ ہے کہ میرا ہر بندہ مجھ سے نیک کاموں کی توفیق طلب کرے، میں اسے نیک کاموں کی توفیق دے دوں. بندے کا کام اتنا ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام دن رات ہر گھڑی ہر لمحہ ہر پل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق مانگ. اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھ سے نیک کاموں کی توفیق طلب کرے گا تو میں اس کو عطا ضرور کروں گا. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ ہر وقت
وقت میں اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق مانگا کرے۔ خیر بہرحال محترم بزرگوں بھائیوں، رب العالمین نے ہمیں بے شمار، بے انتہا، لا تعداد، انگنت لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، بے شمار نہیں۔ آسمان بھی اللہ کی نعمت، زمین بھی اللہ کی نعمت، پیڑ پہاڑ بھی اللہ کی نعمت، ہوا پانی بھی اللہ کی نعمت۔ الغرض بندہ جتنی چیزیں استعمال کرتا ہے یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں تین بڑی عظیم نعمتیں اللہ نے بزرگوں دی ہیں، تین بڑی عظیم قیمتی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ پہلی نعمت کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک قدرتوں کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اس کو روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں بجائے انسان بنانے کے کوئی اور چیز بنا سکتا تھا۔ اس رب نے ہم پہ محض کرم فرمایا کہ انسان بنایا۔ آج ہم جہاں بھی جا کر جو ہمارا اکرام کرتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، ہمارے واسطے کھاٹ ڈالی جاتی ہے، کرسیاں ڈالی جاتی ہے، چٹائی بچھائی جاتی ہے، چائے ناشتے کا عزم کیا جاتا ہے، کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا۔ خیر بہرحال انسان بنا کے ادھورا انسان نہیں بنایا، مکمل پورا انسان بنایا۔ بہترین آنکھ، بہترین کان، بہترین کان، شاندار آنکھیں، ناک، دل و دماغ سب دیے۔ بدن کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی بدن کا ایک عضو نہیں بنا سکتی۔ یہ بہرحال میں بات کچھ آگے اور کرنی ہے۔ دوسری بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے جس نبی کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے خواہشیں ظاہر کی، انبیاء کے دلوں میں تمنائیں گزری کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ ہمیں نبی اکرم شفیع اعظم فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہو۔ کون نبی؟ ہمارے آقا کون سے آقا؟ کون آقا ہے؟ وہ مشفق محسن نبی۔ سب سے پہلے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مان کی روشنی ساری دنیا کو سجایا گیا۔ وہ نبی، ایسے مشفق محسن نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا۔ اس نبی کے اپنے بزرگوں کو بہت بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے احسانات ہیں امت کے خاطر اور ہمارے خاطر۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، دو بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی، پاپوں کو برداشت کیا، مصائب کو جھیلا۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے واسطے، امت کے واسطے ایک مثال بنا کر بھیجا ہے، ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ اور امت نبی کے طریقوں کو دیکھ کے نبی کے نقش قدم پہ چلے، کہ میرے آقا نے کھانا کس طرح کھایا، میرے آقا نے پانی کس طرح پیا، میرے آقا گھر میں کس طرح، میرے آقا گھر سے باہر کس طرح رہے، میرے آقا نے شادی کس طرح کی، غم کس طرح منایا۔ ساری چیزیں بندہ دیکھے کہ میرا آقا کا اس کام میں، اس عمل میں کیا طور طریقہ رہا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک۔ مسلمان کا کوئی عمل نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسلمان خالص اللہ کو ایک مان لینے سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول مان لینے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ سچا پکا مسلمان ہونے کے لیے بات شرط ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی مانے، کہ اللہ کا حکم کیا، اللہ کا فرمان کیا، نبی کو اللہ کا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ مانے کہ نبی کا طریقہ، نبی کا فرمان کیا۔ خیر بہرحال میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑے احسانات ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نبی کے نام لیوا ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب آقا کی سنتوں کو زندہ کریں، ایک ایک سنت پہ عمل کریں۔ سیرت کے بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، یہ بیچ میں بات آج میں نے کہہ دی، وقت بہت کم ہے، اس لیے مختصر ہی ہے میرے بزرگوں۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایک لقمہ کھانے کا اور ایک گھونٹ پانی کا امت کی بے فکری میں کبھی نہیں کیا۔ 24 گھنٹے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کے نبی امت کی فکر میں رہا کر۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، کہ دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ وہ محسن اعظم
اس نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ میرے بزرگوں، عہد کر لے، تہیہ کر لے، عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے لے کے موت تک ہمارا کوئی کام سنت سے ہٹ کے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دی۔ تیسری بڑی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، وہ عظیم قیمتی نعمت، انمول قیمت نعمت، وہ ایمان کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ایمان کو قوی کرنے کے لیے اور ایسا ایمان بنانے کے لیے جو ایمان ہمیں جنت میں لے کر جائے، جو ایمان ہم سے ہمارے رب کو اور ہمارے نبی کو خوش کر دے، اس ایمان کی محنت کرنی پڑے۔ گھر بیٹھے ہوئے ایمان نہیں مل جاتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، ایسی جنت کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی کے دل میں خیال تک نہ آیا ہو، اللہ نے ایسی جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں جو ہے دین کے تقاضوں پہ چلنا پڑے گا، احکام الہیہ کو پورا کرنا پڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ خیر میرے بزرگوں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو قوی کرنے کے لیے ہمارے اکابرین میں قربان جائیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امت کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے گئے، بہت بڑا احسان کر کے گئے۔ جو حضرات الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے درد کو سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں امت کا اتنا غم تھا، اتنا درد تھا، اتنی کڑھن تھی کہ آخر وقت میں آپ کے وزن جو بدن کا وزن تھا 30 کلو کا رہ گیا تھا، اور آپ کی جو ہائٹ تھی 5.5 فٹ کی تھی۔ رات کو آپ اٹھ جایا کرتے تھے، مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی قریب گئی اور جا کے کہا، مولانا آپ پوری رات روتے ہو، کیا چیز آپ کو ستا رہی ہے؟ مولانا نے کہا کہ پیاری بیوی، اگر تجھے پتا چل جائے کہ مولانا الیاس کیوں رو رہا ہے تو رونے والا مولانا الیاس اکیلا نہیں ہوتا، تو بھی یہاں پاس میں کھڑی ہوتی رہے۔ امت کا درد، انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو ہمیں دیا، بزرگ ترتیب بنا کے دیا۔ یقیناً دعوت و تبلیغ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یقیناً دعوت و تبلیغ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی سے آیا مومنوں میں جینے کا سلیقہ ہے۔ ہم نے سب کام کو کر کے دیکھا، ہم اس کام کو کر کے دیکھے، ہم نے سب کو راضی کر کے دیکھا، ہم اللہ کو راضی کر کے دیکھے۔ جو بندہ اس کام میں لگ جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، میرے بزرگ بھائیوں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس میں اس کا اللہ راضی، اس کے سارے کام بن گئے۔ خیر بہرحال، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، موقع بہ موقع جب بھی کوئی تقاضا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے آپ کو حاضر کر دے دین کے لیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور اس سے آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار، بے انتہا، لاتعداد انگرفت نعمتیں جو دی نا، ان میں عظیم نعمت اللہ نے اولاد کی نعمت دی۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اولاد کی جو نعمت ہے اور اولاد جو اللہ کی دولت ہے، اس کی قدر آپ ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ میرے پاس 80 سال کا بڈھا آیا اور انہوں نے کہا، میرے صاحب اگر آپ کوئی ایسا تعویذ کر سکتے ہو تو کر کے دیکھو، میرا بچہ ہو جائے۔ 80 سال کا بڈھا تمنا کر رہا ہے، بچے کے بغیر گھر میں سکون نہیں ہے، دل نہیں لگتا ہے، ایسا کوئی تعویذ بنا کے دو کہ بچہ ہو۔ بزرگوں، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد ماں باپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو دین پڑھاتا ہے، دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور صحیح راستے پر چلاتے ہیں، تو میرے بزرگوں یہ اولاد ماں باپ کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گی۔ اور اگر ماں باپ نے اولاد کو دین سے دور رکھا، قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں سکھائی، دین نہیں سکھایا، تو میرے بزرگوں بھائیوں، کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، زمین تعمیری بن جائے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، ہر ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، باپ بیٹے سے دوڑے گا، بیٹی ماں سے دوڑے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی،
ہر ایک دوسرے کا اجنبی بن جائے گا. اس وقت میں نفس نفسی کا عالم ہوگا. وہ اولاد جن پہ ماں باپ نے ظلم کیا اور علم دین نہیں سکھایا، ان کا حق ادا نہیں کیا، میرے بزرگوں، وہ اولاد ماں باپ کے دامن کو پکڑ لے گی اور اللہ سے کہیں گی کہ میرا اللہ، یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، اس نے مجھے دنیا میں نماز نہیں سکھائی، یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے دنیا میں حدیث نہیں سکھائی. اللہ سے شکایت کریں. اس لیے میرے بزرگوں، اولاد کی قدر کریں، اولاد کو دین سکھائیں، اولاد کو مدارس بھیجیں، اولاد کو مکاتب میں بھیجیں، اولاد کو علماء سے جوڑیں. آج ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں اسکولوں کے لیے صبح کے وقت میں 7 بجے کے بعد ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اسکولوں کی بسیں چلتی ہے، جو آٹو رکشے چلتے ہیں، کاریں چلتی ہے، بائکیں چلتی ہیں، سب اسکول جا رہے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا نا مدرسے میں سب بچے جاتے ہو، باپ بیٹے کو چھوڑنے کے لیے اسکول جا رہا ہے، لیکن ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹے کو باپ کار میں بٹھا کے مدرسے میں چھوڑنے کے لیے آئے. یہ دنیا کی ساری نعمتیں، سارا مال نہیں ہے جائے گا، کسی کام میں آئے گا. اگر اولاد کو باپ نے قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھایا ہے، تو یہ اس کی آخرت میں کام آئے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ سنا کے بات ختم ہونے کی وقت ہو چکا ہے، 2 منٹ باقی ہے، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ کوئی بات کریں گے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا بہت پہلے انتقال تھا. ان کی ماں بڑی نیک تھی. جب بایزید بستامی کچھ ان کے اندر شعور پیدا ہوا اور بچوں کے ساتھ وہ کھیلنے لگے، تو ماں کے دل میں آیا کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ میرا بچہ بایزید بچوں کی صحبت میں رہ کے کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں ان کے اس کے اندر جو ہے گندی خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں. اس نے ادھر سے معلوم کیا کہ کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی ایسا بزرگ ہو، کوئی ایسی ہستی ہو جو میرے بچے کو دین پڑھا دے. تو لوگوں نے کہا فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں مسجد میں اور وہ پڑھاتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بچے کو لے کے بزرگ کے پاس پہنچی اور جا کے کہا اللہ کے لیے آپ میرے بیٹے کو دین سکھا دو، آپ میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دو، حدیث پڑھا دو، اللہ کا ولی بنا دو. اور کہا بزرگ نے جو ان کی بات کو قبول کر لیا اور بچے کو لے لیا، کہا ٹھیک ہے بٹھا دو، پڑھا لیں گے انشاءاللہ، کوئی بات، ہمارا کام ہی پڑھانا ہے. تو اس ماں نے کہا ایک میری بات ہے، جب تک یہ میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس کو میرے گھر مت دے، اس کو میرے گھر مت دے. خیر بہریا وہ ماں چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد میں، مہینوں کے بعد میں بچے کے دل میں ماں کی یاد تڑپی، بچے کو ماں یاد آئی. بچہ روتا ہوا بلکتا ہوا اپنے استاد کے پاس پہنچا اور جا کے کہا کہ حضرت مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے، مجھے آپ ایک دن کے لیے چھٹی دے میں گھر جانا چاہتے ہیں. حضرت نے کہا یار تجھے چھٹی دیتا ہوں، جو تجھ تیری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی ہو رہی ہے، تجھے چھٹی نہ دیتا ہوں تو تیرے دل پہ جو ہے تو معصوم بچہ ہے تو دل پہ کیا بیتے گی، تیرا دل دکھے گا. تو ٹالنے کے لیے حضرت نے کئی صفوں کا سبق دے دیا، میرا سبق یاد کر کے لے آیا. بچہ خوشی خوشی بھاگا باہر اور جا کے کھولا دیکھا وہ سبق لمبا چوڑا ہے. وہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کیا. اللہ میں نے ہمیشہ میری ماں سے یہ سنا ہے اور میرے استاد سے سنا ہے کہ سب کچھ کام کرنے والا بنانے والا اللہ ہی ہے، آپ میرے کام بنا دیں، سبق یاد کر. چنانچہ شام تک وہ سب پورا یاد ہو گیا. وہ سنانے کے لیے گئے، وقت ہو چکا میں آپ کو نہیں دوں گا. سنانے کے لیے وہ گئے تو حضرت نے کہا آپ کو سبق یاد ہے؟ جی سبق یاد ہے. سنا پورا سبق یاد تھا، بھیج دیا، چھٹی دی، وعدہ کیا تھا چھٹی دے دی. اس سے پہلے ایک مرتبہ جب بایزید یہ بات جب پہنچے گھر پہ جا کے کنڈی بجائی تو ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ تیرا بیٹا بایزید بستامی. کہا کہ میرا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو اللہ کا ولی بننے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. دروازہ ماں نے نہیں کھولا. آج ماں باپ اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، محبت رکھیں، محبت کریں، اولاد کا حق ہے، لیکن اولاد کو دین بھی سکھائیں. ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بیٹے کے دل میں آ گیا کہ ماں ناراض ہے، ماں ابھی نہیں چاہتی کہ گھر میں داخل ہوں، اور واپس آ گئے. واپس پہنچے، آنکھیں سوجی ہوئی رو رو کے، چہرہ پورا لال پڑا ہوا. بایزید کو حضرت نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا. پھر ان کو دوبارہ پہ بٹھا دیا، حضرت نے سینے سے لگایا، اپنی پیشانی کو چوما، پھر پڑھنے لگا دیا. 16 سال کے بعد میں اللہ کی طرف سے خواب میں بتایا گیا کہ بایزید
میرا ولی بن چکا ہے، میں اس سے راضی ہو چکا، اسے گھر بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت نے اس کو چھٹی دی، وہ گھر پہنچے اور ماں نے دروازہ کھولا، اس کا اکرام کیا۔ ماں نے کہا اب میری تمنا پوری ہو گئی۔ 16 سال تک بچہ ماں سے دور رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو دین سکھانے کی، علم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ نماز بہت بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہم لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اس ملک میں بلکہ پورے عالم میں مسلمان آج پریشان ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آج مسلمانوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، احکام الہیہ کو چھوڑ دیا، نماز جیسا عام فریضہ چھوڑ دیا۔ نماز کیا چیز تھی؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی، اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ تھی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اپنے بھائی کے موبائل نمبر، باپ کے موبائل نمبر، بیٹے کے موبائل نمبر، لیکن ہمارے آقا آج سے 14.5 سال پہلے اللہ کے موبائل نمبر ہمیں دے کر گئے، بھول گئے۔ 244343 یہ اللہ کے موبائل نمبر ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، وتر کی 3 رکعتیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی مجدنی، میرے نے تعریف بیان کر ہر بول کا جواب دیتے۔ میرے بزرگ کو شاید کہتا ہے پڑھا نماز پنج گانا، نہ کر اس میں کوئی بہانہ، پڑھا نماز پنج گانا، نہ کر اس میں کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ 5 نمازیں ادا کرو، یہ ادا خدا کو پیاری ہے، ساری نمازیں ادا کو جنت کی تیاری ہے۔ اللہ کا فضل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کی بات کر رہے ہیں۔